رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں صحابہ کے ساتھ تجارتی قافلے کا انتظار فرما رہے تھے، مگر یہ قافلہ نہ آیا۔ ابو سفیان خبر ہونے پر راستہ بدل کر نکل گیا، مگر خوش قسمتی سے مسلمانوں نے ابو جہل کی سربراہی میں مکہ سے نکلنے والے قافلے کے 2 افراد کو پکڑ لیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قریشی مکہ کا لشکر وادی کے دہانے پر موجود ہے۔ وہ روزانہ 9-10 اونٹ ذبح کرتا ہے اور جشن مناتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس لشکر میں مکہ کے تمام نامور افراد موجود ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ قریش کا تجارتی قافلہ نکل چکا ہے، لہٰذا اب مدینہ لوٹ جانے کی بجائے یہیں پر قریشی مکہ کے قافلے کا انتظار کریں۔ حالات کی اس تبدیلی پر انصار اور مہاجرین نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ خطرے کا دفاع ضروری ہے۔ پھر ایک سے رائے لی گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تن من دھن سب کچھ حاضر ہے۔ حضرت عمر نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہ کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیا اور فرمایا، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود جانے کے لیے کہیں گے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مسلمان پہلے سے تیار نہ تھے، مگر اب حالات ایسے تھے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر خاموش رہتے تو دنیا میں توحید کا کوئی نام لیوا نہ رہتا۔ اب شوق شہادت کا یہ حال تھا کہ جب مجاہدین اسلام بدر کے میدان کی جانب روانہ ہوئے تو ایک نوجوان عمیر بن ابی وقاص، جس کی عمر 16 سال تھی، چھپ چھپ کر قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہ بھیج دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ رونے لگے اور عرض کیا کہ میں اب بچہ نہیں، جوان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی نعمت سے محروم نہ فرمائے۔ جس پر ان کا شوق دیکھتے ہوئے اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد جب ان کے عظیم جرنیل بھائی سعد بن ابی وقاص نے انہیں تلوار تھمائی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنگی میدان میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔